دعائے ظہور صلوات علیہ وعلا آبائہ فی عزیز ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر وین حتی تسکنہ وزکاة وتمتعہ فی طویلہ یا رب محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرسل وعلی محمد یا فاطمتی یا حسینی یا مولاتی ادرکنی بحق والفضل العباس علیہ السلام اللہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل وفی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب الدری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المهديين ولعنة الله على قوم الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم النور ولو کرہ الکافرون بلند الصلوات محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول میرے انتہائی قابل احترام شیعہ نہاد قرار، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطہر متبرک ذکر میں مانگی جائیں، میری پاک شہزادی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں وہ دعائیں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے ہاتھ ذکر حسین میں مانگنے کے لیے آئے، سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والے ذکر سے، اس معزز دہلیز سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ اللہ شیعہ قوم کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، معرفت امام نصیب فرمائے، ولائے علی اور عزائے حسین نصیب فرمائے۔ اللہ شیعہ کو اندرونی اور بیرونی طاقتوں سے محفوظ فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے سامان مل کے بابا سے بلند پڑھیں۔ اللہ اجازت جی گفتگو شروع کی جا سکتے ہیں۔ عشرہ محرم الحرام کی باضابطہ پہلی مجلس آپ کی توجہات کی نظر کر رہا ہوں۔ اس عشرہ محرم میں موضوع سخن قرار پائی ہے قرآن کی سورہ مبارکہ صف کی وہ آیت جس میں خدا کافروں کا ارادہ بھی ظاہر کر رہا ہے اور اپنا ارادہ بھی ظاہر کر رہا ہے۔ ایک لمحہ دیر کیے بغیر جتنی جلدی ہو سکے میں آپ کو موضوع کے قریب کروں تاکہ ہم کم از کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر سکیں۔ خدا کہتا ہے ارادہ کیا ہے کچھ لوگوں نے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کچھ لوگوں کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا۔
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ بات چاہے کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ آج اس آیہ کریمہ کے پہلے حصے پہ تھوڑی بحث کریں گے اور آپ کی توجہ میں مبذول کروانا چاہوں گا اور انتہائی اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ۔ خدا کا ارادہ کیا ہے کچھ لوگوں نے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھائیں۔ یہاں اس آیت کے ٹکڑے سے پتہ چل گیا خدا جن بندوں کی بات کر رہا ہے وہ اللہ کے منکر نہیں، نور کے منکر ہیں۔ کیا کہنے آپ کی توجہ کا شکریہ۔ خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اللہ کو ختم کریں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کبریائی تک ان کی رسائی نہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائیں۔ اس کا مطلب کہ وہ لوگ توحید کے منکر نہیں، وہ اللہ کے اس نور کے منکر ہیں جس کی وجہ سے اللہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اب اس کا مطلب کہ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تو خود نور ہے، لیکن وہ ایسا نور ہے جو ہر کسی کے سامنے ظاہر ہوا ہی نہیں۔ قبلہ وہ نور کون سا ہے جس کو یہ زمانہ بجھانا چاہتا ہے؟ ایک بندے نے میرے مولا سے پوچھا، تفسیر عیاشی کا حوالہ، اس نے کہا مولا معبود کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ رہا ہو۔ اس نے کہا مسجود کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کے نہ رہا۔ اس نے کہا تخلیق اول کون سی ہے؟ فرمایا آدم نہیں، تخلیق اول ہم ہیں، ہم آدم سے پہلے تھے۔ اس کا سوال تو پھر وہی کا وہی رہ گیا، اگر آپ آدم سے پہلے تھے تو جب تک آپ نہیں تھے تب تک عبادت کس نے کی؟ جب تک آپ نہیں تھے تب تک سجدہ کس نے کیا؟ جب تک آپ نہیں تھے اگر عبادت اس لمحے میں نہیں ہوئی پھر وہ معبود کیوں ہے؟ اگر وہ ایک لمحہ بغیر سجدے کے رہا ہے پھر وہ مسجود کیسے ہے؟ قبلہ پھر ہمیں یہ تو بتا دیجیے کہ وہ خدا جب آپ کو بناتا رہا ہے عبادت کون کرتا رہا ہے؟ جب وہ خدا آپ کو خلق کرتا رہا ہے اسے سجدہ کون کرتا رہا ہے؟ سجدے کیا کرو اپنے مذہب کی حقانیت پہ۔ تمہیں امام ایسے ملے ہیں جنہوں نے توحید کا تعارف کروا دیا ہے۔ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی، ہم نے توحید کعبے کے مالک سے سیکھی ہے۔ مولا بتا وہ سجدے کے بغیر کیسے رہا، وہ عبادت کے بغیر کیسے رہا؟ امام فرماتے جاہل تو کیا سمجھتا ہے، ہم خلقت کے مراحل سے گزرے ہیں۔ مولا پھر کہاں تھے؟ فرمایا نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے، ارادہ بن کے بھی اس کی عبادت کرتے تھے۔ ہم توحید کی مشیت میں تھے، اس نے چاہا کہ اپنے ارادے کو ظاہر کرے، اس نے ایک کلمہ جاری کیا، نحنو کلمۃ اللہ، وہ پہلا کلمہ ہم ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا طالب علمانہ طریقے سے وہ عقائد آپ کے سامنے بیان کیے جائیں جو ایک حقیقی شیعہ کے ہونے چاہیے، نہ بہت زیادہ آگے نہ بہت زیادہ پیچھے، سادہ ذہن میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ وہ یہاں آ نہیں سکتا تھا، ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے، وہ یہاں آتا وہ نہ رہتا، ہم وہاں چلے جاتے ہم نہ رہتے۔ اسے ضرورت تھی ہدایت پہنچانے کی، ہمیں ضرورت تھی ہدایت لینے کی، اس نے درمیان میں 14 رکھ دیے، اس سے لے کے ہمیں پہنچاتے رہے، ہماری دعائیں اس تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جو خالق اور ہم جیسی مخلوق کے درمیان ہے۔ جو ابھی تک خاموش بیٹھا اسے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، زمین پہ سورج نہیں آتا، تھوڑا بولیے گا میرے ساتھ، قبلہ تھوڑا بولیے گا، زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرنیں آتی ہیں۔ اب کرنیں سورج نہیں، سورج کا عصر ہے، 14 اللہ نہیں، اللہ کا عصر ہے۔ یہ اللہ بننے نہیں آئے تھے، اللہ منوانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے جھک کے بتایا کہ کوئی اللہ ہے،
کیوں کروا رہے ہو جو نظر نہیں آتا؟ وہ خدا نے کہا کہ انہیں مانو تاکہ پتہ چلے کہ میری عبادت کا معیار کیا ہے۔ ہم سجدے کرتے ہیں اور یہاں پر اگر میں نے یہ عقیدہ دیا ہے اور یہاں پر میں نے شرک کی نفی کی ہے کہ یہ اللہ نہیں، وہاں پر دوسرا عقیدہ بھی میں اپنی قوم کے بچوں کے نظر کروں۔ یہاں پر یہ بھی نہیں سمجھنا کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ایسی ہی یہ پڑھتے تھے۔ اتنا فرق ہے کہ ہم پڑھتے ہیں گناہوں سے معافی کے لیے، یہ پڑھتے تھے اسے منوانے کے لیے۔ اس نے انہیں اس لیے قائم رکھا کیونکہ یہ اس کی مسئلہ اعلیٰ ہے۔ اس نے انہیں اس لیے قائم رکھا کہ اگر وہ بروز قیامت ہم سے پوچھتا کہ فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں آئے، میرے اللہ نیند تھی۔ نیند کیا ہوتی ہے؟ میرے اللہ تجھے آتی جو نہیں۔ ظہرین کی نماز کے ٹائم کہاں پہ تھے؟ مولا عبادت کیا کرتے، رزق روزی کی تلاش میں تھے، بچے بھی تو پال لے تھے، تیری اولاد جو نہیں۔ اچھا سارا دن کام کیا، پھر شام کو کہاں تھے؟ مولا تھک گئے تھے، تجھے جو کیا پتا تھکاوٹ کیا ہے، تجھے ہوتی جو نہیں۔ اب انسانیت اپنی چالاکی کے ساتھ توحید کے برابر جواب تیار کر رہی تھی۔ اس نے انہیں بھیج کے کہا جواب انہیں دے کے دکھاؤ۔ آئے آئے اب انہیں بتاؤ، یہ تمہیں بتائیں گے کہ عبادت کا معیار کیا ہے۔ یہ اللہ نہیں، اللہ کا اصل ہے۔ بچہ پہلے دن سکول جاتا ہے، استاد پڑھاتا الف ہے، دکھاتا انار ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کے پیار کے قریب ہر طبقے کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا جی۔ جو میرے جیسے کم علم بیٹھے ہیں انہیں بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ استاد نے پڑھایا الف، دکھایا انار۔ اب استاد کا گریبان پکڑ کے پوچھو کہ پہلے دن بچہ سکول چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کیا بدتمیزی سکھا رہے ہو؟ اسے پڑھا الف رہا ہے تو دکھا بھی الف۔ وہ کہے گا الف لفظ ہے، انار پہچان ہے، الف لفظ ہے، انار پہچان ہے، اللہ ذات ہے، 14 پہچان ہے۔ لیکن آگے ایک جگہ پہ آ کے خدا کا توحید کا تیور بدل گیا۔ بابا کمسلم نوری، لیکن میرے نور کی مسل ہے۔ اب ذرا یہاں پہ رکیے گا، نتیجہ وصول کیجیے گا۔ خدا کہتا ہے میری مثل کوئی نہیں، مسل ہے۔ قبلہ تشریف فرمائے تائید چاہوں گا، مثل میں اور مسل میں صرف اعراب کا فرق نہیں، زیر اور زبر کا فرق نہیں۔ عربی زبان میں زیر اور زبر حرکت کے بدلنے سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ مثل میری کوئی نہیں، مسل ہے۔ مثل سے مراد کیا ہے؟ میں مجلس ختم کروں، کوئی میری طرح ممبر پہ آٹ کے جیسے میں نے پڑھا ویسے پڑھنا شروع کر دے، وہ میری مثل ہے، میں نہیں۔ سر نہیں ہلا، زبان سے بات کرنا، کیونکہ بندہ جو آوازیں مجلس حسین سے بچا کے لے کے جاتا ہے وہ گھر لڑائی میں کام آتی ہے، کسی اور کام پہ نہیں آتی۔ مجلس حسین میں بولنا خطیب یا ذاکر کا حوصلہ مندی نہیں، یہ تائید ہوتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ حق کہا جا رہا ہے۔ مثل میں اور مسل میں فرق ہے، جو میری طرح تقریر کرے وہ میرے جیسا ہے، میں نہیں۔ اسے میری طرح تقریر کی، وہ ایک لمحے کے لیے میرے طرح بنا، میں تو نہیں ہوا، میری ذات تو اس نے نہیں دے دی، اس نے میرے لفظ لیے، میری ذات تو نہیں دی۔ لیکن اگر میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو یہ جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ تو شیشے کے اندر نظر آ رہا ہے، وہ میری مثل نہیں، وہ میری مثل نہیں، وہ مجھ جیسا نہیں، میں ہوں۔ اگر میں ہوں تو پھر میں دو کیوں؟ مشکل بات ہے لیکن توحید کے لحاظ سے مشکل۔ اگر میں ہوں تو قبلہ میں دو کیوں؟ جس نے باہر سے کہا کہ اندر ایک ہے وہ بھی غلط، جس نے کہا دو ہے وہ بھی غلط، کیونکہ ایک ذات ہے۔
ایک مسل ہے، مسل ذات نہیں، ذات کا عکس ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھایا، اسے بھی اٹھا دیا، میں مسکرایا، وہ بھی مسکرا دیا، میں بیٹھا، جو شیشے کے اندر تھا وہ بھی بیٹھ گیا، اس لیے کہ اس کا اپنا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں شاید آپ پیچھے رہ گئے، وہ کرتا ہے جو میں کرتا ہوں، وہ کرتا ہے جو میں کرتا ہوں، اس لیے خدا نے قرآن میں کہہ دیا کہ میری زمانے میں کوئی مسل ہے، اب میں نے تمہیں اشارہ کر دیا، تو نے زمانے میں دیکھنا ہے۔ خدا قرآن میں کھول کے بیان کر رہا ہے کہ اللہ فوق بِعِلْمِهِ، میرا محمد یہ تیرے ہاتھ میں ان کا ہاتھ نہیں، ان کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہے، کنکریاں رسول نے پھینکی ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہمارا لیکن اللہ روا، یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں میں نے پھینکی ہے۔ بولتا نبی ہے اور خدا قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب یہ تو نہیں بولتا، تیرے اندر میں بولتا ہوں۔ پھر خمبے قدیر میں جو ہاتھ بلند ہوا، پھر بھائی بھائی کا نہیں کر رہا، توحید امامت کا اعلان کر رہے۔ نہ وہ ہے نہ یہ ہے، نہ ہم جیسے اسے منوانے کے لیے آئے تھے، ہمیں پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ آج 2015 کی جس سن میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں لڑائی کیا ہے؟ یہاں عبادت گزار کہتا ہے کہ تعظیم نہ ہو، تعظیم والا کہتا ہے عبادت نہیں ہو۔ میں مثال دے دیتا ہوں جو ہماری اندر کی لڑائی ہے، جو میں نے کل بھی گزارش کی۔ ہر ماتمی نمازی ہونا چاہیے اور ہر نمازی ماتمی ہونا چاہیے، جس کے ہاتھ میں عمل ہے وہ کہہ رہا ہے عقیدے سے دور ہو۔ اب ذرا دیکھیے گا، اور اگر یہ نوکر حقیقی معنوں پہ حق ادا کر سکے پھر بولیے گا ضرور۔ انہوں نے اس کی عبادت سکھائی ہے، انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے بتایا ہے کہ اسے جھکنا کیسے ہے۔ انہوں نے یہ جو دعائیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، یہ صحیفہ سجادیہ، یہ صحیفہ کاملہ، یہ دعائے کمیل، یہ ساری دعائیں یہ ہمیں سکھائی ہیں۔ اس سے مانگنا ہو تو ایسے مانگنا، ایسے وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے، یہ لفظ کہو تو وہ جلدی بولتا ہے، یہ طریقے سکھائی، یہ عبادت سکھاتے رہے، وہ درود پڑھ پڑھ کے تعظیم سکھاتا رہا۔ وہ صرف ان پہ درود پڑھتا ہے، اس نے درود پڑھ کے بتایا کہ تعظیم کیا ہے، انہوں نے سجدہ کر کے بتایا کہ عبادت کیا ہے۔ یہ عبادت سکھاتے رہے، وہ تعظیم سکھاتا رہا، اور نبی نے ایک دن سجدے میں دونوں کی وضاحت کر دی تھی، عبادت بھی تھی اور تعظیم بھی تھی۔ نبی سجدے میں تھا، تعظیم کاندھے پہ آ گئی۔ نبی نے فرمایا عبادت ہوتی وہ ہے جس میں تعظیم ہو۔ انہوں نے زمانے میں آ کے بتایا کہ کوئی اللہ ہے۔ دنیا نے توحید سیکھی ہے بت پرستوں سے، ہم نے توحید سیکھی ہے اس مولا سے جس نے توحید کا تعارف کروایا، جنہوں نے زمانے میں آ کے توحید پہ خطبات پڑھے ہیں، جنہوں نے بتایا کہ کوئی اللہ ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ آج زمانہ مصور ہے، لیکن دنیا کا مصور جب تصویریں بناتا ہے تو وہ تصویر بنا کے 4 چیزوں سے بچاتا ہے۔ وہ پانی سے بچاتا ہے گیلی نہ ہو جائے، وہ آگ سے بچاتا ہے جل نہ جائے، وہ مٹی سے بچاتا ہے گرد نہ پڑ جائے، وہ ہوا سے بچاتا ہے کہ کہیں اڑ نہ جائے۔ فرماتے ہیں کہ انسان تصویر بنا کے 4 چیزوں سے بچاتا ہے، وہ اتنا بڑا مصور ہے کہ جن سے بچاتا ہے وہ انہی 4 کو ملا کے بناتا ہے۔ یہ مٹی پانی آگ ہوا، یہ جن 4 سے بچاتا گیا وہ انہی 4 کو ملا کے۔ خدا کہتا ہے ان حضرت انسان اگر تو میری نعمتیں گننے پہ آ جائے تو تیرے پاس وہ وزن ہی نہیں جن سے تو میری نعمتوں کو تول سکے، تیرے پاس وہ عدد ہی نہیں جن سے تو میری نعمتیں گن سکے۔
تو زمانے میں آیا تو دنیا میں تیری پہچان نہیں تھی، لوگ تجھے جانتے نہیں تھے، زمانہ تجھے پہچانتا نہیں تھا، رہائش تیری شکم مادر تھا، رہتا تو ماں کے پیٹ میں تھا، زمانے کی تجھے خبر نہیں تھی، زمانے کو تجھے تیری خبر نہیں تھی، اور آج تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیری عبادت کیسے کروں؟ ذرا انصاف کر کے مجھے بتا، جب تیری کسی کو بھی خبر نہیں تھی، تجھے وہاں ماں کے پیٹ میں رزق پہنچانے والا کون تھا؟ جہاں کسی کو بھی خبر نہیں، وہاں میں نے ماں کے خون کے ذریعے سے تجھے رزق پہنچایا، اور جب تم نے زمانے میں آگے آنکھ کھولی اور تو نے اب آج تو دوستوں میں بیٹھ کے کہتا ہے سب سے زیادہ محبت میرا باپ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے سب سے زیادہ محبت میری ماں کرتی ہے، تو نے کبھی میرا ذکر ہی نہیں کیا۔ تیرا پروردگار تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ جن سے محبت کے تو دعوے کرتا ہے، تو 3 سال کا ہوا، انہوں نے تجھ سے لڑنا شروع کر دیا، وہاں سے کیوں آیا ہے، یہاں کیوں گیا ہے، یہاں اٹھا کیوں ہے، یہاں بیٹھا کیوں ہے، انہوں نے 3 سال کی عمر میں تجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، اور تو ان کی محبت کے گانے گائی جا رہا ہے اور گن گائی جا رہا ہے۔ تجھے میری محبت یاد نہیں ہے؟ میں نے زندگی کے 13 سال تجھ سے پوچھا ہی نہیں، تو نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ توحید اگر سیکھنی ہو تو مولا سے سیکھو۔ کبھی نوجوان بچے اس بات میں کوشش کیجئے گا، یہ سوچئے گا کہ ہماری فقہ جعفریہ کیوں، یہ علویہ کیوں نہیں، یہ حسینیہ کیوں نہیں، یہ فقہ حسنیہ کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ مولا کا وہ دور تھا جس دور میں امام نے مرتب کی ہے فقہ، اور مدینے کی مسجد کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا۔ آج جو ہم اپنے بچوں کو اسکول میں چھوڑ کے آتے ہیں اور بچے کو پہلی تعلیم رنگوں سے دی جاتی ہے، کلرز نہیں، یہ سب سے پہلے مولا نے دی تھی، اس کی بنیاد مولا نے رکھی تھی۔ 40,000 شاگرد، اور یونیورسٹی میں داخل ہونے کی شرط کلمہ نہیں تھا، شرط ہی نہیں تھی کہ کلمہ پڑھو اور پھر نہ، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، علم سیکھو۔ حشام نے آ کے مولا سے کہا، مولا آپ شرط لگائیں، اتنی دنیا آتی ہے یونیورسٹی میں تعلیم لینے کے لیے، آپ کے مکتب میں آ کے بیٹھتے ہیں، مولا آپ شرط لگائیں کہ پہلے میرے نانا کا کلمہ پڑھو پھر ہم سے علم سیکھو، علم آپ کے گھر کی میراث ہے اور آپ ایسے ہی بانٹے جا رہے ہیں۔ امام نے کہا، حشام غیرت کر، دنیا علم کے قریب آئے گی تو ہمارے قریب آئے گی، جیسے جیسے یہ علم سے دور ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے یہ اہل بیت سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ معصوم نے فرمایا، پہلے انہیں علم سکھاؤ پھر انہیں اہل بیت بتاؤ۔ اور جب امام کی فکر ترتیب دینی شروع ہو گئی تو ادھر دربار سے اعلان ہو گیا کہ جو ہم سے آگے مسئلہ پوچھے گا ہم مسئلے کا جواب بھی بتائیں گے اور 1 درہم بھی دیں گے، تاکہ امام کی فکر یہیں پہ رک جائے اور ہماری فکر رائج ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی مسئلے کا جواب بھی اور 1 درہم بھی۔ امام کے نوکر یحییٰ نے آگے کہا، مولا وہاں اعلان ہو گیا کہ جو مسئلہ پوچھے گا جواب بھی اور 1 درہم بھی دیں گے۔ امام نے فرمایا، تو جا کے اعلان کر، جو ہم سے مسئلہ پوچھے گا مسئلہ پوچھے گا اور 1 درہم جمع کروا کے جائے گا۔ اس نے کہا، مولا وہاں بانٹ رہے ہیں، یہاں دے گا کون؟ امام نے فرمایا، تو حکمت معصوم تو سمجھ، علم معصوم تو سمجھ۔ اگلے روز جب اعلان ہو گیا کہانی تبدیل ہو گئی، بندے دربار میں جاتے، مسئلہ پوچھتے، 1 درہم لیتے، سیدھے امام کی حویلی آتے، جمع کروا کے اب تو بتا حق کیا ہے۔ مولا بات فرمائیے سچ کیا ہے؟ خزانے خالی ہونے شروع ہو گئے اور علوم آل محمد تقسیم ہونے شروع ہو گئے، اور کوئی شرط نہیں کہ کس مذہب سے تیرا تعلق ہے۔ ایک طبیب ہندی ہندوستان سے ایک دہریہ چلا گیا، کیونکہ بعد میں توحید کی کر رہا تھا، تو یہاں یہ ضمن مجھے واقعہ یاد ہے۔ قبلہ مخدوم شریف وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتا تھا کوئی اللہ ہے ہی نہیں، تو جو اللہ کو نہیں مانتا تھا اس نے رسول کو کیا ماننا، اور جس نے رسول کو نہیں ماننا اس نے امام کو کیا ماننا۔ ہم سے بھی غلطی یہ ہو گئی کہ ابھی دنیا علی ولی اللہ نہیں مان رہی اور ہم علی اللہ منوا رہے ہیں۔ ابھی علی ولی اللہ تو منوائیں، ابھی تو دنیا علی سے کوسوں دور ہے۔ ابھی جو شیعہ یہ کہہ کے کہتا جی ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ مولا کیا، تجھے ابھی کمبر سمجھ میں نہیں آیا، تیری سمجھ میں ابھی تک کلندر نہیں آیا، اور تو حدود معین کر رہا ہے کہ ہمیں علی سمجھ میں آ گیا ہے۔ اور یہ آج تک جتنے فضائل پڑھے گئے ہیں یہ علی کے وجود کے فضائل ہیں، ذات کے فضائل نہیں ہیں۔ یہ خیبر و خندق، یہ خیبر پڑھ دینا، یہ خندق پڑھ دینا، یہ علی کی تلوار دکھا دینا، ہجرت کے بستر پہ سویا دکھا دینا، یہ علی کے وجود کے فضائل ہیں، علی کی ذات کے فضائل نہیں ہیں۔
زمانے کو ابھی خبر نہیں ہوئی کہ کمبر اور سلیمان کیا تھے، مقداد اور ابو ذر کیا تھے، فضہ کیا تھی، حذیفہ کیا تھا۔ اگر تو نے علی اللہ کہہ دیا ہے تو پھر تو نے نبی کے فرمان کی نفی کر دی ہے، کیونکہ تو اللہ کہہ کے قائل ہو گیا کہ بس اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نبی نے تو کہا تھا یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا وہ جانتا ہے، پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ علی کیا ہے؟ اپنے علوم کی حد پہ آگے علی کو چھوٹا نہ کرو، یہ وہ حقیقت ہے جہاں تک بشریت کی رسائی نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا توحید، اب دہریہ توحید کو نہیں مانتا، توجہ ہے بات، دہریہ اللہ کو نہیں مانتا۔ مولا نے اسے میڈیکل پڑھانا شروع کر دیا، طب سکھائی جا رہی ہے، انسانی جسم کی ساخت کیا ہے، بیماریوں کا علاج کیا ہے۔ اب طبیب ہندی، سوال پہ سوال اور امام جواب، بہت بڑا مناظرہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا۔ اس نے کہا مولا یہ انسان کے ماتھے پہ لائنیں کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا اگر یہ لائنیں نہ ہوتی تو سر کا پسینہ آنکھوں میں آ جاتا۔ بہت لمبا، یعنی کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس نے انسانی جسم کی ساخت پوچھی اور امام نے ایک ایک کا جواب دیا۔ جب امام ایک ایک کا جواب دے گا، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اس نے کہا جیسے تو بتا رہا ہے مجھے تو ایسے لگتا ہے یا تو نے بنایا ہے یا بنتا ہوا دیکھا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ انسان کے علم الابدان، یہ بدن کا علم، اور ہم ہر علوم پہ قادر ہیں، ہماری ہر علم تک رسائی۔ اب وہ دہریہ اللہ نہیں مان رہا لیکن کہہ رہا مجھے میڈیکل پڑھائیں۔ امام نے سکھانی شروع کر، طب سکھائی جا رہی۔ ایک دن خبر ہو گئی کہ آج چوٹ لگے گی، لوہا موم ہو سکتا ہے۔ امام اس کے قریب سے گزرے تو وہ پتھر پہ بیٹھ کے چند بیج کوٹ رہا تھا۔ امام قریب آ کے پتھر پہ بیٹھ گئے۔ طبیب ہندی آج کوئی امتحان نہ لے تمہارا؟ اس نے فوراً سر اٹھایا، مولا پوچھیں گے کہ فلاں بیماری کا علاج کیا ہے، میں بتا دوں گا۔ جی مولا سوال کیجیے۔ امام نے اب اسے دین سکھانا ہے۔ امام نے کہا مجھے یہ بتا کہ دنیا میں پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ اس نے کہا مولا بیج آیا تھا۔ فرمایا کس درخت سے گرا تھا؟ اس نے کہا مولا پھر درخت آیا ہوگا۔ فرمایا کس بیج سے اگا تھا؟ اس نے یوں سر اٹھا کے بلا تشبیہ امام کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا مولا پھر پہلے کیا تھا؟ امام نے کہا شاگرد تو ہے، ایک جواب دے اور اس پہ دلیل دے، چاہے غلط جواب دے، اور یہ طریقہ کہاں ہے؟ یہ استاد کے پڑھانے کا طریقہ ہے، یہ معصوم کر دیا ہے۔ اگر آپ بچے کو ڈانٹ کے بٹھا دیں گے بچہ جاہل ہو جائے، اسے بحث کرنے دیں تاکہ اسے علم کا ملکہ بڑھے، اسے سوال کرنا سکھائے۔ مولا نے فرمایا کہ جو نسلوں کو سوال کرنا روک دیتے ہیں وہ بچے جاہل ہو جاتے ہیں۔ گھر میں کوئی بچہ ہے وہ بار بار آپ سے سوال کرے، اسے چپ نہ کروائیں، اسے بولنے دے تاکہ اس کے علم کی رسائی بڑھے۔ مولا نے فرمایا ایک جواب دے اور اس میں دلیل قائم کر۔ اس نے کہا مولا بھی میرا خیال یہ ہے کہ زمین کے نیچے چند مادے تھے جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک ایسا مخصوص وقت آیا کہ وہ مادے اپنی اپنی جگہ سے نکلتے ایک جگہ پہ آ گئے اور وہ مادے اکٹھے ہو کے ایک بیج کی صورت اختیار کر گئے اور اس بیج سے درخت اگایا۔ مولا یہ مادے اکٹھے ہو کے بیج بنے ہیں۔ امام فرمایا شاباش، اب مجھے بتا کہ ان مادوں کو اکٹھا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اسے کہا مولا مادے تو نظر نہیں آ رہے تھے۔ فرمایا یہ بھی تو میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اللہ بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے فوراً قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا لا الہ الا اللہ، آج میں نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ انہوں نے تلوار کے زور سے کلمہ نہیں پڑھایا۔ آج مسلمان دہشت گرد کیوں بن گیا؟ جو داڑھی دین کی علامت تھی دہشت گرد کی پہچان کیوں ہو گئی؟ کیونکہ تو نے لیا ہے دین بادشاہوں سے۔ تمہیں ہسٹری میں جو دین دیا گیا ہے وہ دین ہے فاتح لشکر کا، جابر بادشاہوں کا، جنہوں نے اپنی تلوار کے زور سے علاقوں پہ قبضہ کیا اور تاریخ میں لکھ دیا گیا عروج اسلام۔
اور اگر وہ بادشاہ جنگ ہار گیا تو لکھ دیا گیا زوال اسلام. یہ دو لفظ ہی غلط ہے. اسلام وہ عروج ہے جسے زوال ہوتا ہی نہیں. تو نے بادشاہوں کے کردار کو اسلام سمجھا. اور آج جو مورخین ہیں اور آج کے طالب علم نے جب تمہاری ہسٹری پڑھی تو اس نے تمہارا دین دیکھا بادشاہوں کی نظر سے. اس لیے اس نے کہہ دیا کہ دہشت گردوں کا دین ہے, قتل کرنے والوں کا دین ہے, گردنے کاٹنے والوں کا دین ہے. تم نے اگر بچوں کو علوم آل محمد سکھائے ہوتے پھر تمہیں پتہ لگتا کہ قاتل کو شربت کیسے پلایا جاتا, کوڑا پھینکنے والی کی خیریت کیسے پوچھی جاتی اگر علوم آل محمد بھی نہیں. اب میں یہاں پر ایک مثال کا سوال ہوں تو جو ہے صاحب, آج یہ دین ہمارے سامنے یہ دہشت گرد کیوں کہلوا رہا ہے؟ پہلی دفعہ پہاڑ سے جو پانی باہر آئے نا کہ دہشت, وہ پانی آب گلاس میں نہیں, جو پہلی بار زمین سے باہر نکلے. کچھ زمین سے باہر نکلتا پانی اب لے گلاس میں, صاف بھی ہوگا, شفاف بھی ہوگا, عمدہ بھی ہوگا, تازہ بھی ہوگا, اس میں صحت بھی ہوگی, شفا بھی. وہ پانی پہاڑوں سے ہوتا ہوا چشموں کی صورت میں ندیوں میں گیا, ندیاں نالوں میں آئی, نالے دریاؤں میں آئے, دریا سمندروں میں آئے. اب جب وہ پانی چشموں سے نکل کے گزرا, میں دین کی صورتحال پڑھنے لگا ہوں کہ دین کی حالت تبدیل کیسے ہوئی. وہ جب پانی چشموں کی صورت میں ندیوں میں آیا, ندیاں جنگلوں سے گزری, درختوں کے پتے شامل ہو گئے, زمین کی رنگت شامل ہو گئی. جب وہ نالے شہروں کے قریب سے گزرے, شہروں کی گندگی شامل ہو گئی, جس علاقے سے گزرے اس علاقے کی مٹی شامل ہو گئی. اب جو پانی ہم تک پہنچا تو اب ہمیں ڈاکٹر نے کہا چھان کے پینا, ابال کے پینا, اس میں بیماری ہے, اس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے, اس کا ذائقہ تبدیل ہو گیا. اب جا کے اگر میں پوچھوں کہ پانی تو وہی ہے جس میں شفا تھی, جس میں صحت تھی, اب بیماری کہاں سے آ گئی؟ وہ کہتے قصور پانی کا نہیں, رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا ہے, رستوں نے پانی کا ذائقہ بدل دیا. مجھے نہیں پتا کون ساتھ سفر کرے گا اور کب تنہا چھوڑ دے گا. قصور اسلام کا نہیں ہے. اسلام جب بادشاہوں کے درباروں سے گزرا, اس میں جھوٹے راوی آ گئے, اس میں جھوٹے محدث آ گئے, اس میں بادشاہوں کا کردار آ گیا. اب جو دین ہم تک پہنچا, قصور دین کا نہیں, رستوں نے دین کا ذائقہ بدل دیا. لیکن اگر آپ جہاں سے پانی نکلے وہاں سے آپ پانی کا ایک پائپ لگا دیں, 100 فٹ پہ آ کے آپ پائپ کھولیں, پانی ہو گئی. اب رنگت کیوں تبدیل ہوئی؟ اس پائپ میں گندگی شامل نہیں ہونی تھی. ہم نبوت کے بعد امامت کے اس لیے قائل ہیں کہ نبوت کے بعد امامت آئی ہے عصمت کے ذریعے سے. 25 سال کے بعد بھی امام نے مصلی پہ آ کے نماز پڑھائی تو اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج مجھے محمد والی نماز یاد آئی. اس لیے ضروری اس عمل کی تھی کہ دین نبی کے بعد امامت سے لیا جائے. خدا نے کہا ان کا ارادہ ہے کہ یہ اللہ کے نور کو بچائیں. تو جو ہے اور خدا نے کہا کہ یہ جو ہے یہ میری مسئلے ہیں, یہ میری مسئلے اعلیٰ ہیں. انہوں نے زمانے میں جا کے بتایا کہ کوئی اللہ ہے, انہوں نے توحید کا تعارف کروایا. کن تو کرنا مخفیہ, کیونکہ میں تو چھپا ہوا خدا نہ تھا. میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو, میں نے ایک کلمہ جاری کیا, وہ کلمہ یہ ہے. آج گفتگو ایک جگہ پہ آ کے رکے گی اور کل پھر وہاں سے مجھ سے ہوگی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پھر یہ رہتے کہاں پہ تھے, یہ انوار مقدسہ یہ رہتے کہاں پہ تھے. خدا کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں کہ تم پہ تو فی الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. خدا مخلوق کے درجے بیان کر رہا ہے. خدا کہتا ہے کچھ مخلوق ایسی ہیں جو میں نے زمین سے اگائی ہیں, ومن انفسہم کچھ ایسی ہیں جو میں نے نفور سے بنائی ہیں, ومما لا یعلمون اور کچھ وہ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے. میرے مولا یہ جنہیں ہم نہیں جانتے وہ کون ہے؟ اگلی جگہ پہ آ کے قرآن نے پھر وضاحت کر دی ہے. اب میں نتیجے کے بالکل قریب آ گیا ہوں. مجھے دکھ ہوگا اس بندے پہ جو پورا سفر میرے ساتھ کر کے آیا لیکن نتیجے کی ساحل پہ آ کے مجھے تنہا چھوڑ دے گا. یہاں آج کی گفتگو کا نتیجہ نچوڑ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں. میرے اللہ جن کا تو بتا رہا ہے کہ انہیں ہم نہیں جانتے, میرے اللہ تو ہمیں یہ بتا سکتا
سکتا ہے یہ رہتے کہاں ہیں، یہ رہتے کہاں ہیں، ان کی رہائش کہاں ہے۔ اگلی جگہ پہ قرآن پھر بول اٹھا، خدا نے فرمایا اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض و من عنده، یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ نہ آسمان پہ رہتے ہیں نہ زمین پہ رہتے ہیں، ومن عنده یہ مجھ میں رہتے ہیں۔ یہ میری اندیت میں رہتے ہیں، یہ میری اندیت میں رہتے ہیں، یہ میرے اند ہیں۔ اب اندیت کیا ہے اس کی وضاحت کروں گا اور آج کی گفتگو یہی پہ ختم۔ اندیت کیا؟ علم کلام کا اصول ہے کہ کسی بھی چیز کے مرتبے دیکھنے ہوں تو 4 جگہوں پہ اس منزل کا تعین ہو سکتا ہے۔ پہلی منزل کو کہتے ہیں قرب، دوسری کو کہتے ہیں دن، تیسری کو کہتے ہیں لدن، چوتھی کو کہتے ہیں اندیت۔ مشکل ہو گئی بات؟ قرب، دن، لدن، اندیت، اتنی آسان کروں گا کہ بچے بھی سمجھیں گے، پریشان نہیں ہونا۔ تھوڑی سی تمہید آئے تو جمائیاں نہیں لینی آپ نے، سفر کرنا ہے سامنے۔ قبلہ قرب، دن، لدن، اندیت۔ قرب کیا ہے؟ جتنا مجمع مجھے سن رہا ہے آپ میرے قریب ہیں، قرب نہیں۔ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے۔ قرب کیا ہے؟ یہ جو صاحبان بالکل میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے اور میرے درمیان تیسرا کوئی نہیں۔ جن دو کے درمیان تیسرا کوئی نہ ہو وہ قرب ہوتا ہے۔ کہ میں آپ سے دعا لینے کے لیے، جن دو کے درمیان تیسرا کوئی نہ ہو وہ قرب ہوتا ہے۔ پیچھے سے کوئی صاحب اٹھ کے مجھ تک آنا چاہے وہ کسی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھیں گے، کسی کے ساتھ مس ہوں گے، پھر مجھ تک پہنچیں گے۔ لیکن اگر عمران بھائی جان قبلہ شاہی اٹھ کے مجھ تک آنا چاہے بغیر وسیلے کے آ جائے، جن دو کے درمیان وسیلہ کوئی نہ ہو وہ قرب ہوتا ہے۔ اس لیے خدا نے قرآن میں کہا تھا کہ نبی کے قرب سے محبت کرو۔ قُلْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان سے محبت کرو جن کے اور نبی کے درمیان تیسرا کوئی نہ ہو۔ لیکن یہاں کیونکہ علم کلام کی میں 4 درجے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ پہلا درجہ قرب، لیکن یہ قرب میں نہیں۔ دوسرا درجہ ہے دن۔ دن کیا ہے؟ خدا قرآن میں پھر اشارہ، پھر قرآن کا، کیونکہ میں نے پہلی مجلس کہا تھا جو گفتگو ہوگی یا قرآن سے یا 14 کے فرمان سے۔ دوسری منزل دن۔ دن کیا ہے؟ وَجَنَّ الْجَنَّتَيْنِ مِنْ دَانٍ، جنت میں جنتی جو پھل کھائیں گے وہ ان کی دنف پہ ہوگا۔ خدا کہہ رہا ہے سورہ واقعہ میں، جنت میں جنتی جو پھل کھائیں گے یہ دنف پہ ہوگا، مقام دنف پہ۔ اس پہ تفاسیر میں معصومین نے کہا کہ دنف اس مقام کو کہتے ہیں کہ جنت میں جنتی ہاتھ بڑھائیں گے پھل ہاتھ میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب جہاں تک ہاتھ پہنچے اس سے دنف کہتے ہیں۔ اور مجھے اس کی تصدیق ایک اور آیت سے ہو گئی۔ یہاں خدا نے کہا کہ جہاں جنتیوں کا ہاتھ پہنچے گا وہ جنتیوں کا دنف ہوگا۔ اور معراج کا قصہ بیان کرتے ہوئے خدا نے قرآن میں کہا معراج میں میرا محمد میرے اتنا قریب آ گیا تھا، ثم عدنا فضلنا، یہ میری طرف پہ آ گیا تھا، یعنی کہ ہاتھ کے قریب آ گیا۔ بات کتنا مشکل تو نہیں ہو، لیکن چوتھی منزل پہ آپ پہنچیں گے تو چوتھی منزل پہ آپ نوکر کو دعا دیں گے، آپ کا آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا اور میری محنت آپ تک آج کی مجلس کی پہنچ جائے گی۔ قرب وہ قریبی جن کے درمیان دوسرا کوئی نہ۔ یہ میرا قرب ہے لیکن دن نہیں، ایسا ہی ہے نا جی، یہ میرے قریب ہیں اتنے کہ ان کے اور میرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، کسی گیپ کے بغیر یہ میرے قریب ہیں، لیکن یہ میں ان تک اپنا ہاتھ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جو مائک ہے یہ میرا قرب بھی ہے دن بھی ہے، اس کے اور میرے درمیان تیسرا بھی کوئی نہیں، ہاتھ لگا کے چھو بھی سکتا۔ اگلی منزل قرب، دن، لدن۔ لدن کیا ہے؟ یہ جو میرے بدن میں لباس ہے یہ میرا لدن ہے، یہ میرے جسم کے ساتھ ہے، یہ میرے جسم سے جدا بھی نہیں اور جسم بھی نہیں۔ تو جو پریشان ہوئے میں اور پریشان کرتے ہیں، کیونکہ مولا کی فضائل میں پریشان ہونا بھی جستجو کی علامت ہے۔
یہ میرے جسم کے ساتھ ہے اور جسم بھی. اس نے مجھے چھپایا ہوا ہے لیکن جسم نہیں ہے یہ. اس کی بھی دو کیفیت ہے کیونکہ جتنا گہرائی میں جائیں گے بات بڑی نکھر کے سامنے آئے گی. اس لیے میں آپ کو مشکل گلی میں داخل کر رہا ہوں تاکہ یہاں سے معرفت کا ایک موتی وصول ہے. اگر جنگیں سنی ہیں تو اگلی مجلسوں میں جنگیں پڑیں گی. صفین، خیبر، خندق، نارے حیدری، یہ ساری منزلیں ہوگی. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اتنا کچھ قریب ہو سکے تاکہ حقیقی شیعت پہنچ سکے. اب قبلہ لدن کی بھی دو منزلیں ہیں. یہ تو میرے بدر کا لباس ہے نا جی، یہ میرا لدن ہے. بے شک آپ خاموش رہیے گا لیکن وصول ضرور کیجیے گا، یہ قیمتی بات ہے. یہ میرا لدن ہے، جسم کے ساتھ ہے، جسم نہیں. اس نے چھپایا ہے لیکن یہ جسم نہیں ہے. خدا نے حدیث قدسی میں کہا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا تھا. اور معصوم نے کہا تھا، اس کی تفسیر میں معصوم نے کہا چھپنے کے لیے 3 علتوں کا ہونا ضروری ہے. جس سے چھپے، جس سے چھپے، جس میں چھپے. خدا نے کہا میں چھپا ہوا تھا. اب یہ میرا ہاتھ ہے، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. یہ ہاتھ، یہ میں نے چادر سے چھپا دیا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ اگر ہاتھ دیکھنا چاہیں تو ہاتھ نظر نہیں آتا. چادر بتا رہی ہے کہ نیچے ہاتھ ہے لیکن ہاتھ نظر نہیں آ رہا. اب اس چادر کی بھی 2 کیفیتیں ہیں. اب چھپایا اس نے نہیں ہے، نا نا نا، اس نے نہیں چھپایا، چھپایا ہے اس نے. اصل ہاتھ اس نے چھپایا ہے، اس نے صرف آپ کی نظر کو روکا ہے. یہ ہاتھ تک پہنچنے نہیں دے رہے. اصل چھپایا اس نے ہے کیونکہ یہ ہاتھ کے بالکل ایسے ساتھ ہے. اب اگر میں آپ 2-4 بندوں کو بھی ساتھ لے کے جا سکا ہوں تو پھر بھی میں مولا سے معرفت کی اور پرواز کرتا ہوں. میرا مولا مجھے ایسے پر عطا کر کہ میں تیرے نوکروں کو اس بلندی پہ لے کے جا سکوں جہاں تیری معرفت کا وہ موتی پڑا ہوا ہے. مجھے 14 کی حقانیت کی قسم ہے. معصوم فرماتے ہیں ہم توحید کا لدن ہے، ہم نے توحید سے جو علم سیکھا ہے. آپ نے کئی بار علماء کرام سے یہ لفظ منبر پہ سنا ہوگا، علم لدنی کے مالک، علم لدنی کے مالک، علم لدنی کے مالک. مولا نے فرمایا ہم زمین پہ آ کے کاغذ اور کتابوں سے نہیں پڑھتے، ہم توحید سے علم ایسے لیتے ہیں جیسے کپڑا لدن ہو کے لیتا. یہ منزل، اب یہ جو منزل ہے یہ منزل بھی رہائش نہیں ہے. یہاں علم ہے، یہاں آل محمد کا علم ہے. لدن میں ذات نہیں پڑی ان کی، لدن میں ان کا وہ علم پڑا ہے جو خالق نے انہیں دیا ہے اور انہوں نے زمانے میں بانٹا ہے. پھر یہ خود کہاں ہے؟ پھر یہ خود کہاں ہے؟ خدا نے تو قرآن میں کہا تھا کہ اندیت میں ہے. اب آپ پریشان ہو یہ سوچ کے کہ جو لباس سے بھی آگے ہو. اب اس کے آگے تو جسم ہی ہے اور وہ جسم نہیں. بھئی اس لباس کے آگے صرف بدن ہی رہ گیا اور وہ بدن ہے نہیں، کیونکہ انہیں اگر وہ مان لیں گے تو پھر مشرک ہو جائیں گے. اتنا بڑا کلیجہ چاہیے علی ماننے کے لیے. پھر وہ کہاں پہ ہے؟ پھر ان کی ذات کہاں پہ ہے؟ نہ ہم نے یہاں ماننے کے لیے تیار ہے. یہاں مانے تو پھر ہمارا عقیدہ اجازت دیتا کہ ہمارے کیسے، وہاں مانے تو وہ اجازت نہیں دیتے. اب انہیں مانے پھر کہاں پہ؟ معصوم نے کہا ہم اندیت میں ہیں. میں نے معصومین سے معرفت کا موتی وصول کیا، علماء کرام کے قدم بوسی کی، عارف کے پاس بیٹھا، فقراء کی بارگاہ میں گیا تاکہ مجھے حقیقت آل محمد کی جھلک نظر آ سکے، تاکہ میں منبر سے حسین کے ماتمیوں کے سامنے پڑھ سکوں. آخر پھر یہ اندیت میں ہے تو کہاں ہے؟ شاہ جی مجھے 12 امام اور 14 معصومین کی عزت کی قسم ہے، خلد پڑھو نبی کی بیٹی کا مجھب بنو. معصوم کا جو عقیدہ کل کے زمانے کے سامنے ظاہر ہوا. پھر وہ اندیت کیا ہے؟ یہ جو مجلس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں، یہ کہاں ہے؟ میرے اندر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اب یہ آخری موقع ہے. اگر آپ نے اب بھی بات مجھ پر وصول نہ کی تو مجھے مولا ہی قسم ہے کل سے پھر
مجھے آپ نے تنہا نہیں چھوڑنا. اب یہ جو میں مجلس آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ لفظ میرے اندر ہے. اب اس دھرتی پر دانیہ سے زیادہ کوئی میڈیکل سائنس کہیں پہ بھی نہیں ہے. جاؤ بڑے سے بڑا ڈاکٹر لے کے آؤ, اس جگہ بڑی سے بڑی کو مشین لے کے آئے, وہ مشین میرے جسم کو لگائے, وہ میرے خون کے ذرے دیکھ لے گی, میری ہڈیوں کی تہہ دیکھ لے گی, وہ میرے جسم کا ذرہ ذرہ کھنگال کے بتائے گی. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میرے بدن پہ جو نشان ہوگا وہ اس مشین پہ ظاہر ہو جائے گا. ہر چیز ظاہر ہو رہی ہے, میرے لفظ کیوں نہیں ظاہر ہو رہے, میری مجلس کیوں نہیں ظاہر ہو رہی, یہ گفتگو کیوں نہیں ظاہر ہو رہی. وہ کہتے ہیں یہ آپ کے اندر ہے لیکن نظر نہیں آتی, اندر ہے لیکن نظر نہیں آتی. اب یہ جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں نہ کسی سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں نہ کسی سے پوچھ کے پڑھ رہا ہوں, میں ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے, میں ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے. خدا نے کہا چاہے لو انہیں مکے مدینے کی گلیوں میں تلاش نہ کرو, میں ارادہ کرتا ہوں یہ ظاہر ہو جاتا. یہ میرے مشیت کتاب ہے. یہ جہاں رہتے ہیں وہ مشیت توحید ہے. یہ مشیت کتابیں, ہم ہیں فطرت کتابیں. اس جملے کی داد میں صرف قبلہ سے لے رہی, ہم ہیں فطرت کتابیں, یہ ہے مشیت کتابیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ فطرت کے قوانین ہیں. بھوک لگنا, پیاس لگنا, یہ وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. ان کی اپنی چاہت نہیں, اس کی چاہت ہے تلوار نکالو, انہوں نے نکال. اس کی چاہت ہے خاموش ہو جاؤ. ان کا ہم فطرت کے تابع نہیں. فطرت غصہ دلواتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جو تلوار خیبر میں چمکی تھی حقیقت کیوں نہیں نکلی. معرفت دیکھو, مدینے کا رہنے والا یہودی کپڑے کا کاروبار کرتا تھا مدینے میں. اس نے مولا علی کی خیبر بھی دیکھی تھی, اور جب مولا کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے خلافت کا بیعت کے لیے, تو اس نے مولا کو یوں سر جھکا کے چلتے ہوئے دیکھا. اس نے اپنی دکان بند کی, مولا کے قدموں پہ آگے کہنے لگا پڑھا کلمہ, مجھے کلمہ پڑھا جس دین پہ تو ہے. مولا امیر سر جھکا کے اس کی طرف دیکھ کے کہا خیبر میں مسلمان کیوں نہیں ہوا, آج کیوں ہو رہا ہے. اس جگہ وہاں تجھے لڑتے دیکھا تھا, آج مجھے خاموش جاتے ہوئے دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا تجھے چلانے والا کوئی ہے. تو اپنی مرضی سے نہیں چلا. یہ مشیت کتاب ہے. ان کی چاہت میں خدا کی چاہت ہے, اور خدا کی چاہت ہی ان کی چاہت ہے. یہ وہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے, اس لیے وہ چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں. کوشش کر رہا ہوں کہ مشکل مراحل سے گزاروں تاکہ نہ ہم غلف کر سکیں نہ ہم شرک کر سکیں, نہ ہم مشرک بن سکیں نہ ہم والی بن سکیں. انہیں پہچان کوئی نہیں سکتا, انہیں جان کوئی نہیں سکتا. ہمیں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ یہ ہمارے جیسے بھی نہیں اور یہ وہ بھی نہیں ہے. یہ مشیت پروردگار ہے. اس گھر میں مشیت کے تابع ہونے کے لیے ماہ و سال کی قید نہیں. ان کا اصغر بھی وہ کرتا ہے جو مشیت ہے. کتنا ٹھیک ہے. یہاں پر ماں کے سکھانے سے, استاد کے پڑھانے سے, باپ کی تربیت سے نہیں, اس گھر کا جو بھی فرد ہے وہ مشیت پروردگار کے تابع ہے. اس گھر کی مستورات ہیں تو مشیت کے تابع ہے. اور پھر جو اس گھر کے نوکر ہیں وہ ہیں ان کی ولایت کے تابع ہے. ہم سے اس کی مشیت کے تابع ہوا ہی نہیں جا سکتا. ہاں, انسان اس کی مشیت کے تابع کیسے ہو. ہماری نفسانی خواہشات ہیں, ہماری فطرت کے تقاضے ہیں. مشیت صرف ان کے لیے, ہمارے لیے انہوں نے رعایت کی ہے اپنی ولایت تکوینی. انہوں نے ہمارے اوپر حجت کر دیا اپنے آپ کو کہ تم نے اگر زمانے میں اپنی فطرت کو کبھی تبدیل کرنا ہو
تو ہمیں دیکھ لینا کہ ہم فطرت کا رخ کیسے موڑتے ہیں۔ فطرت کہہ رہی تھی کہ پیاسے ہار جاتے ہیں، فطرت کہہ رہی تھی کہ تھوڑے ہار جاتے ہیں، مشیت کہہ رہی تھی کہ 72 جیتیں گے۔ سیدہ میں سوار ہوئی ہے اونٹ پہ تو مشیت بن کے ہوئی ہے۔ آج یکم محرم ہے، کل 2 محرم اتر جائیں گے جنگل میں کربلا میں رسول کی بیٹی۔ آہستہ آہستہ قافلہ کربلا کے قریب ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ اشرا محرم میں خطیب کی مجبوری، واعظ کی مجبوری ہے، ہم نے اشرا کو مضامین کے اعتبار سے پڑھنا ہے۔ آج مجھے 2 جملے مظلوم کی تیاری کے پڑھنے ہیں۔ جب مدینے سے ودا ہوا تو حالت کیا تھی؟ سادات غیر سادات، جو شخص یہ کہتا ہے کہ بھرا مدینہ تھا، روک رہے تھے مسلمان اور حسین رکے نہیں۔ طرفین کی کتابوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، طرفین کی کتابوں کی۔ 28 رجب کو اچانک حسین نے قیام نہیں کیا، پوری رات حسین مدینے کی گلیوں میں رہے، ایک ایک صحابی کے دروازے میں جا کے دستک دے کے حسین نے کہا، او فلاں ابن فلاں، میں رسول کا بیٹا حسین ہوں، تیرے دروازے پہ تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تجھے یہ بھی بتانے کے لیے آیا ہوں میں اکیلا نہیں جا رہا، میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ حجت تمام ہوتی نہیں، ایک ایک دروازے پہ مسلمان اپنے دروازے بند کرتے گئے۔ آدھی رات مدینے کی گلیوں میں اکیلا ہے رسول کا بیٹا۔ صبح کے قریب حسین 28 رجب کو، یہ 27 اور 28 کی درمیانی رات، ساری رات حسین ایک ایک دروازے پہ۔ 28 رجب کی صبح حسین قبر رسول میں پہنچے، قبر رسول پہ ایسے بیٹھے جیسے نماز تشہد میں بیٹھتا ہے، سر سے امامہ اتار کے قبر رسول کی پائیدی پہ رکھ کے کہتے ہیں، نانا قبر سے باہر نکل، تیرے پورے مدینے سے مجھے روکنے کوئی نہیں آیا۔ اب جو رونے کے لیے آئے وہ نیت کرنا اور دو آنسو مل جائیں۔ نانا تیرے بھرے مدینے سے مجھے روکنے کوئی نہیں آیا، نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ ہے۔ قبر رسول سے آواز آئی، حسین کہاں جائے گا؟ فرمایا، نانا اپنا شہر بناؤں گا۔ حسین میں نے یثرب کو مدینہ کیا، میری محنت بڑی لگی، میں اکیلا نہیں تھا، تیری ماں خدیجہ کی دولت تھی، تیری ماں زہرا کی دعائیں تھیں، تیرے باپ علی کی تلوار تھی، تیرے دادے ابو طالب کا روب تھا، ہم سب نے مل کے یثرب کو مدینہ کیا ہے۔ حسین شہر آسانی سے نہیں بنتے، رو کے کہا، نانا تیرا حسین وعدہ کرتا ہے، میں ایسا خوبصورت شہر بناؤں گا تو ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی لے کے میری قبر پہ نہ آئے مجھے حسین نہ کہے۔ نانا میں اپنا شہر آباد کروں گا۔ حسین مشن بڑا مشکل ہے، اختیاری، آدم سے لے کے مجھ خاتم تک اور مجھ سے لے کے حسن تک محنت تیرے ہاتھ میں ہے۔ نانا میری تیاری دیکھ، قبر سے باہر نکل، میں نے 40 دروازوں کو تالا لگا دیا تیرا دین بچانے کے لیے۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی بچا، نانا میں ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب کوشش کرنا، آنسو مانگ رہا جناب سیدہ سے۔ آواز آئی، حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، رو کے کہا، نانا تو پریشان نہ ہو، مکے میں جا کے بدے احرام توڑ دوں گا۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا میں 2 محرم کربلا کے جنگل میں اتر جاؤں گا، اور میرا غریب لال اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا۔ قبر رسول سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا زہرا کا غریب، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتا، نانا تیرا حسین وعدہ کرتا ہے 7 محرم میری زینب پیاسی ہوگی۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا 8 محرم میری سکینہ پیاسی ہوگی۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، قبر محمد پہ گر گیا بطول کا لال، رو کے کہتا، نانا تیرا حسین وعدہ کرتا ہے 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوگا، میں اکبر کا کلیجہ دوں گا، میں عباس کے بازو دوں گا، میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں گا، میں اصغر کی گردن سے تیر کھینچوں گا۔ نانا ایک دن میں میرے گھر سے 72 جنازہ نکلے گا۔ آواز آئی، حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا، قبر رسول کو ایسے سینے سے لگایا جیسے بچہ ماں کے گلے لگتا ہے، رو کے کہتا، نانا تیرا حسین وعدہ کرتا ہے سر سجدے میں رکھوں گا میں، اٹھائے گا میرا قاتل، نانا تیری نماز بھی بچا کے آؤں گا، تیرا دین بھی بچا کے آؤں گا۔ آواز ہے، حسین اگر تیرے سر کے بال پھر بھی دین نہ بچا۔ حسین روتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رو کے کہا، نانا جو تیرے
سکتا تھا وہ میں نے دے دیا، اب تو بول تیرے دین کو کیا چاہیے؟ اب جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا۔ ابھی قبر رسول سے آواز نہیں آئی یا سیدوں کے صحن سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی حسین واپس آ، نانے سے وعدہ کر، کربلا جانے تو جانے، شام جانے تیری زینب، وعدہ کر کے کربلا میں حسین دین تو بچانا، شام میں حسین تجھے میں بچانا۔ فدا ہوا قبر رسول سے زہرا کا لال، گھر میں آیا، ماں کی حویلی پہ آیا، دروازہ کھولا چاہا، دروازہ وزنی محسوس ہوا، دروازہ کھلا، سامنے ماں کی شکل والی بہن کھڑی تھی، بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے حسین کا ماتھا چوم کے کہتی ہے سچ بتا رویا کیوں ہے؟ حسین تجھے خبر نہیں کہ میں شریکت الحسین ہوں؟ حسین کوئی تو نے وعدہ اکیلے نبھانا؟ حسین میں تیرے ساتھ، بھائی کا ہاتھ پکڑ کے اس حجرے میں لے کے گئی جہاں جس حجرے میں قرآن کی یہ وارثت، سامنے بٹھایا بھائی کو جیسے قاری قرآن کو دیکھتا ہے، حسین کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہے میں مشکل کشا کی بیٹی ہوں، میں شریکت الحسین ہوں، حسین مشن تو نے اکیلے مکمل نہیں کرنا، میں زینب تیرے ساتھ ہوں، حسین مجھے بتا مشکل کیا ہے؟ آواز ہے سید الشہداء کی، سیدہ محاذ دو ہیں میں اکیلا ہوں، میں کربلا میں جاؤں یا شام میں جاؤں؟ آواز ہے ایسے کر آسان محاذ تو رکھ لے، مشکل محاذ مجھے دے۔ زینب فوج ایک ہے، کیسے تقسیم ہوگی؟ بی بی رو کے کہتی چل فوج بھی میں تقسیم کرتی ہوں، میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے باپ کی بیٹی ہوں، میں فوج تقسیم کرتی ہوں۔ حسین ایسے کر، اب رونا نہ رونا تیرا مقدر ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے حسین ایسے کر لیتے ہیں، اکبر تو رکھ لے صغرا مجھے دے دے، اصغر تو رکھ لے ربا مجھے دے دے، قاسم تو رکھ لے فروا مجھے دے دے، اونا محمد تو رکھ لے مسلم کی بیٹی مجھے دے۔ ایک ایک فوج تقسیم ہوئی، فوج تقسیم ہونے کے بعد مولا حسین اٹھے، حجرہ چھوڑنے سے پہلے حسین پھر واپس آئے، فرمایا بنت زہرا ایک اور مشکل ہے، مشکل بنا، اب جو عباس کے مرید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا۔ مولا حسین نے روکے گا زینب عباس کو کون بتائے گا؟ اور جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، بی بی رو کے کہتی عباس میرے ذمہ آیا، رو گلی فضا عباس کو میرے دروازے پہ بلا، بسم اللہ پڑھ کے فضا نے آواز دی، عباس دروازے پہ آئے، علی کی بیٹی نے کہا عباس، باہر سے آواز آئی جی میری آقا زادی، رو کے کہتی عباس تجھے پہلی اور آخری بار بتا رہی ہوں، جو میرا حسین کہتا جائے وہ کرتا جا، جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا، جو نہیں رو سکا سر اٹھانا، ادھر حسین کا قدم بی بی زینب کے حجرے سے باہر آیا، مولا عباس نے سر سے عمامہ اتارا، مولا حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا پہلے میں نے آپ کی مانی کون سی نہیں ہے، آپ نے بہن سے سفارش کیوں کر، علی کی بیٹی سے ہوگا کیوں کرتا؟ فرمایا عباس وہ مرحلہ آ گیا ہے جس کے لیے نانا نے کہا تھا حسین و منی وانا من الحسین، وہ قرضے اتارنے کا وقت آ گیا ہے، عباس ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا، عباس ہمیں وطن چھوڑنا ہوگا، عباس یہ ہاشمیوں کی فہرست ہے، ایک ایک دروازے پہ جا کے صدا دو، جن ہاشمیوں کی فہرست ہے انہیں کہو گھوڑوں پہ زینے باندھیں، سامان رکھے تیاری کرے ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ عباس ہاشمیوں کی فہرست لے کے مدینے میں داخل ہو گئے، یا علی کی بیٹی نے حجرے میں تیار ہونا شروع کیا۔ اب میں صرف آپ کو آج سیدہ کا نکلنا مدینہ سے، بی بی کا ودا بتاؤں گا اور سادات سے دعا لوں گا کہ جب مدینہ سے نکلی تو بی بی آباد کتنی تھی۔ علی کی بیٹی اپنے حجرے میں بیٹھ کے تیاری کر رہی ہے، یا قافلے تیار ہو گئے، زہرا کی حویلی کے باہر اونٹوں پہ سامان رکھ دیا گیا، ہاشمی دروازے پہ پہرا بنا کے کھڑے ہو گئے، عباس نے گھوڑے پہ بیٹھ کے منہ آسمان کی طرف کر لیا، حسین مولا کی آواز ہے عباس ہر کوئی آ گیا، عباس کی آواز ہے مولا ہر کوئی آ گیا، نہیں آئی ہے تو شریکت و حسین نہیں آئی، نہیں آئی تو رسول کی بیٹی نہیں آئی۔ حسین گھوڑے کی زین سے اترے، گھوڑے کی زین سے اتر کے محلہ بنی ہاشم میں آئے، محلہ بنی ہاشم سے حویلی زہرا میں آئے، جناب سیدہ کی حویلی سے آگے زہرا کی زینب کے حجرے کے باہر آئے،
حجرے کے باہر آ کے سر جھکا کے کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ، او علی کی بیٹی تجھ پہ حسین کا سلام ہو۔ اندر سے آواز آئی علیکہ السلام یا ابن رسول اللہ، اور رسول کا بیٹا تجھ پہ بہن کا سلام ہو۔ آواز آئی زینب اگر تو کہے تو کافلہ لے کے چلے، اب تو سید بیٹھے ہیں، مجھے جملہ معاف کر دینا۔ بی بی کی آواز آئی حسین اگر تو کہے تو میں باہر آؤں، اگر تو کہے تو میں باہر آؤں۔ آپ نے خاموشی سے سن لیا، کوئی حسین کے کلیجے سے پوچھے۔ زینب نے کہا میں باہر آؤں۔ بی بی زینب نے سر سے لے کے پاؤں تک ماں کی چادر میں لپٹی، قرآن کی آیت کبریٰ نے اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالا، اکبر نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی، بی بی نے اپنا بایاں ہاتھ باہر نکالا، جناب قاسم نے کاندھا آگے کیا، بی بی نے قاسم کے بازو پہ ہاتھ رکھا، قاسم نے سورہ کوثر کی تلاوت شروع کی، علی کی بیٹی نے پہلا قدم حجرے سے باہر نکالا، اور محمد نے ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے۔ آگے آگے علموں والا عباس ہے، سر سے امامہ اتارا ہوا ہے، منہ آسمان کی طرف کر کے کہا آل حجاب آل حجاب، اور پرندوں پرواز بند کرو۔ رسول کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی، علی کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی۔ ابھی زہرا کی حویلی ختم نہیں ہوئی، یا جناب زینب روتی روتی بیٹھ گئی، رو کے کہا حسین کتنا چلنا ہے